صفحہ نمبر جی اسکرین پہ جو شیئر ہو رہی ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر 232 ہے، اور اس کے آخر میں ہے مخلوق کو غیب کی بعض جزوی باتوں کا علم۔ یہ علم غیب کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتے، اور اس میں یہ ہے کہ مخلوق کو غیب کی بعض جزوی باتوں کا علم۔ قرآن پاک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حوادث عالم سے متعلق بعض جزوی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں پر بھی کھول دیتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ہے غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب ہوں گے 9 برس کے اندر۔ اس آیت میں آئندہ 9 سال کے اندر رومیوں کے غلبہ کی اطلاع دی، تو یہ بھی آئندہ ہونے والا واقعہ تھا، ایک غیب کا واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کر دیا۔ نمبر 2، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کے بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی، اور وہ بچہ لڑکا ہوگا۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام، اے زکریہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی۔ تو یہ بھی آئندہ ہونے والا ایک واقعہ تھا جو غیب میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، جنگ کے دوران یہ فلاں کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ ہے، اور یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہوا، بلکہ ٹھیک اسی جگہ گر کر مرا۔ یعنی صبح کو مارکا ہونا تھا، تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی میدان بدر میں آپ نے نشان لگا لگا کے کہا کہ یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہونے والے واقعہ کو پہلے اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار قریش کے مرنے کی جگہ بتائی ہے۔ نمبر 4، حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم رشتہ دار تھیں، کہتی ہیں ایک دن میں بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہی سو گئے، پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کس بات سے آپ کو ہنسی آئی؟ آپ نے فرمایا خواب میں میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اس سمندر پر اپنے جہازوں پر اس طرح سوار بیٹھے ہوں گے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ دوبارہ سو گئے، پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے پہلی طرح کا جواب دیا۔ انہوں نے پھر درخواست کی آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بھی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے لوگوں میں سے ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جہاد کے لیے پہلی مرتبہ سمندری سفر ہوا تو واپسی میں شام کے علاقے میں سواری سے گر کر ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہری سفر والے پہلے جہاد میں جائیں گی، دوسرے میں نہیں۔ آئندہ کوئی کیا کرے گا اس کی آپ نے خبر دے دی۔ تو ایک آئندہ ہونے والا ایک واقعہ تھا جس کی خبر، جس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، بیان فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں جو ہر مرحلہ کے مطابق کہتا جاتا ہے اے میرے رب یہ اب نطفہ ہے، اے میرے رب یہ اب علاقہ یعنی جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ اب مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ جنین کی خلقت کو پورا کرنے کا ارادہ اس فرشتے پر ظاہر کرتے ہیں تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے اے میرے رب یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی؟ جب کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت یہ باتیں فرشتے کو بتا کر لکھوا دی جاتی ہیں، بس اس وقت ان باتوں کا اس فرشتے کو اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں علم ہوتا ہے۔ اچھا، معلوم ہوا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے رحم پر مقرر فرشتے کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں
اور انسانوں میں سے بھی بعض کو کچھ جزوی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ حدیث میں خود بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان فرشتوں کو بھی بتا دیتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ وَجَلَ، اور اپنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس وقت کا علم دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو یہ جزوی علم ہے بعض چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کسی بعض چیزوں کا اور بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور بعض چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ استخارہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استخارہ کرنا، یعنی انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استخارہ کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے اس پر راضی رہنا اس کی سعادت اور نیک بختی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فیصلہ فرما دیا ہے اس پر راضی نہ ہونا اس کی بدبختی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اہم کاموں میں ہم کو استخارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر کی صلاح لینے کا طریقہ اسی اہتمام سے سکھایا کرتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو اہم کام پڑ جائے، مثلاً کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، تو کیا اس سے نکاح کرنے میں خیر ہے یا نہیں، یا حج پر جانا ہے تو اگر اپنے اختیار میں ہو تو یہ جاننا کہ آج نکلنے میں خیر ہے یا کل نکلنے میں ہے، اور اس طرح اور کاموں میں، تو وہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ کہے اللہم انی استخیرو کا، یہ مکمل دعا لکھی ہے، یہ دعا پڑھے آخر تک، یعنی اے اللہ میں آپ سے خیر کی صلاح لیتا ہوں آپ کے علم کے سبب سے، اور خیر والے کام پر آپ سے قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کی وجہ سے، اور آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں جو یہ ہے کہ آپ خیر کو میرے لیے متعین اور آسان فرما دیں اور اس پر مجھ کو قدرت عطا فرما دیں، کیونکہ آپ تمام قدرت رکھتے ہیں جبکہ میں ذاتی طور پر کچھ قدرت نہیں رکھتا، جو تھوڑی سی قدرت ہے وہ بھی آپ کی عطا سے ہے، اور آپ تو سب کچھ جانتے ہیں جبکہ میں کچھ نہیں جانتا مگر جو آپ نے سکھا دیا، اور آپ تو غیب کی تمام باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام اس کام کو یہاں زبان سے کہے، یعنی اس موقع پر ان ھذا الامر جہاں پہ الفاظ ہیں تو وہاں پہ اپنا کام زبان سے دہرا لے، میرے لیے خیر ہے یا میرے دین و آخرت کے اعتبار سے اور میری معاش یعنی دنوی زندگی کے اعتبار سے اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے، تو اس کو میرے مقدر میں کر دیجئے، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے شر ہے یا میرے دین و آخرت کے اعتبار سے اور میری معاش یعنی دنوی زندگی کے اعتبار سے اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے، تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دیجئے اور مجھے اس سے ہٹا دیجئے، اور جہاں بھی ہو خیر کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے۔ تو یہ استخارہ بھی ایک آئندہ کرنے والے واقعہ کو معلوم کرنا اور اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں استخارہ سے صرف اتنی بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں مجموعی طور سے خیر ہوگی، خواہ مطلوب حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی من جانب اللہ الہام کا طریقہ ہے اور ضنی ہے، اور خیر یا شر کا علم بھی جزوی ہے، اور چونکہ خود شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس لیے اس میں کچھ حرج نہیں۔ تو استخارہ 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ استخارہ خود کرنا، اپنے عمل کا استخارہ حضور نے خود کرنے کو سکھایا ہے۔ یہ جو آج کل استخاروں کا طریقہ چل گیا نا، کسی سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ نام پوچھتا ہے، بندے کا نام، اس کے والدہ کا نام پوچھ کے حساب لگا کے بتا دیتے ہیں، یہ استخارہ شریعت والا استخارہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ استخارے میں ہم نے اللہ سے خیر مانگی ہے کہ اللہ ہمیں خیر عطا فرما دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ خواب میں دکھا ہی دیں، ضروری نہیں کہ خواب نظر آئے اور اس میں بندے کو کچھ نظر آ جائے، ایسا ممکن ہے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا، تو نظر نہ آئے اگر کچھ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا استخارہ ناکام ہوگا، استخارے کا مطلب ہے ہم نے اللہ سے خیر مانگی ہے، اس کے بعد ہم مشورہ کر کے جس کام کو صحیح سمجھتے ہیں وہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالیں گے۔ الہام، الہام اس کو کہتے ہیں کہ غور و فکر کے بغیر کسی حقیقت کا دل میں القاء ہو جائے، خواہ فرشتے کے واسطہ سے ہو یا بلا واسطہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق بات کو
الہام کے ذریعے سے حضرت عمر کی زبان اور قلب پر جاری کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب کبھی لوگوں کو کوئی نئی بات پیش آئی، پھر اس کے بارے میں لوگوں نے بھی اپنی رائے دی اور حضرت عمر نے بھی اپنی رائے دی، تو قرآن ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق ہی نازل ہوا۔ تو الہام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں آ جانا، وہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے واسطے سے ڈال دیں یا ویسے دل کے اندر کوئی بات القاء کر دیتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ حضرت یہ چیزیں کبھی استفسار ہے کبھی کہ کسی بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ کشف قبور، یعنی قبر کے جو احوال ہیں، اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ نے پردے میں رکھا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کھول بھی دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا لیا، اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے، یعنی وہ قبر بظاہر مٹ چکی ہوگی، صاف زمین تھی لیکن وہاں نیچے قبر تھی، انہوں نے وہاں خیمہ لگا لیا۔ تو اس قبر میں دیکھا کہ ایک آدمی سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے وہ سورت پوری پڑھ لی۔ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا یہ سورت حفاظت کرنے والی ہے، یہ سورت نجات دینے والی ہے، یہ سورت مردے کو قبر میں عذاب الہی سے نجات دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے حال کھول دیے۔ اچھا، کشف کشف قبور کبھی تو بلا قصد و کسب کے ہوتا ہے، یعنی خود بندے کا اپنا ارادہ اور اپنا کوئی اختیار اس میں نہیں ہوتا، ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ان صحابی کو ہوا۔ اور کبھی قصب اور ریاضت سے ہوتا ہے، یعنی کوئی وظیفہ اور عمل کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیلی پیتھی وغیرہ کے ذریعے لوگ اپنی بعض باطنی یا روحانی قوتوں کے واسطہ سے ایک دوسرے کے دل کے خیالات کو جان لیتے ہیں۔ تو ان نصوص سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں بلا کسی جبر کے عالم کے کائنات کے حوادث اور واقعات میں سے بعض باتوں کو اپنے بندوں پر جزوی طور پر کھول دیتے ہیں۔ تنبیہ: کسی بھی شخص کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، عالم کے حوادث اور واقعات کا کل علم نہیں دیا گیا، یعنی ہر واقعہ کا پورا تفصیلی علم نہیں دیا گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ خیمے میں تھے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس شخص نے یہ خیال کر کے کہ آپ اتنے اونچے درجے کے ہیں تو آپ کو سب کچھ معلوم ہوگا، انہوں نے پوچھا، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ غیب کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، اور غیب کو تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، مگر جب کہ وہ خود ہی کسی پر اس کا کچھ جزوی علم کھول دیں۔ اس شخص نے پوچھا، میرے گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ غیب کی بات ہے، کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا، اور غیب کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بارش کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی غیب کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم نہیں دیا، اور غیب کو تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ جو غیب کھولتے ہیں، اس کے علم کی خصوصیات یہ ہیں، یعنی مخلوق کو جو علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آئندہ کے احوال بتا دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس کا حصول اس طرح نہیں کہ از خود یا خدائی عطا سے ایسی صلاحیت حاصل ہو گئی ہو کہ محض اس کی بنا پر کسی واسطے کے بغیر ہی ہو جائے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کو خود بخود جس چیز کو معلوم کرنا چاہے معلوم کر لے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی صلاحیت دے دی، اب وہ صلاحیت کے ذریعے سے جس چیز کو معلوم کرنا چاہے معلوم کر سکتا ہے، تو اپنا اختیاری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کھول دینے سے ہوتا ہے، خواہ وحی یا الہام سے ہو، یا ظاہری اور باطنی حواس یا عقل سے ہو۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ اس کے بتانے کے پابند نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر بندے کو ضرور اللہ بتائیں گے۔ اور نمبر تین، جزوی ہے، کلی نہیں ہے، یعنی کچھ چیزوں کا علم ہے، ہر چیز کا نہیں ہے۔ نمبر چار، ذریعہ کی نوعیت سے یہ جزوی علم کبھی قطعی یقینی ہوتا ہے اور کبھی ضنی ہوتا ہے، یعنی جس ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے اس ذریعے کے حساب سے علم کی حالت بھی ہو گئی۔ ذریعہ یقینی ہے تو علم بھی یقینی، ذریعہ یقینی نہیں ہے تو علم بھی یقینی نہیں ہوگا۔ مثلا وحی کے ذریعے سے معلوم ہو، علم حاصل ہو تو یہ قطعی ہے۔ کسی ولی کا الہام یا وہ طبی تفتیش یا دیگر تجربات جن میں انسانی خطا اور چوک کا احتمال ہوتا ہے، ان سے حاصل شدہ علم ظنی یعنی غالب گمان کے درجہ میں ہوتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ تو یقینی ہے، اور باقی جو کسی ولی کو الہام ہوا وہ بھی ظاہر ضنی ہے۔ اسی طرح جو ہم جو
طبی تحقیق تفتیش ہوتی ہے، کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس سے جو معلوم ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ضمنی درجے کا ہے، کیونکہ اس میں خطا کا احتمال ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے۔ تنبیہ: مخلوق کو غیب کی بعض جزوی باتوں کا علم چونکہ کسی نہ کسی واسطے اور ذریعہ سے ہوتا ہے، تو ایسے علم کو علم غیب نہیں کہتے، اور ایسے علم رکھنے والے کو عالم الغیب کہنا بھی جائز نہیں۔ علم غیب تو صرف اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی واسطہ کے بغیر ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے۔ غیب کی بات کا وہمی علم، یہ تو تھا نا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کچھ وحی کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں، الہام کے ذریعے سے کھول دیتے ہیں، اور کچھ ایسا ہے جو وہمی درجے کا علم ہے۔ اچھا، اوپر ذکر ہوا کہ غیب کی بعض جزوی باتوں کا علم بندوں کو قطعی یا ظنی ذرائع سے ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ بعض ذرائع محض وہمی ہیں جو اٹکل کے درجے میں ہیں، کہ ان سے حاصل کردہ علم کبھی صحیح ہوتا ہے اور بہت مرتبہ غلط ہوتا ہے۔ ایسے ذرائع سے تعلق رکھنے کو ہی دین نے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ علم کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ یہ ذرائع بہت سے ہیں، مثلا علم نجوم، کہانت، دست شناسی، ہاتھ دیکھ کے بتانا، علم جفر، رمل، علم خط، علم عدد، یہ ایسے علوم ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، شریعت نے منع کیا۔ ان سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بالکل اٹکل تکے ہیں، کبھی ٹھیک لگ جاتا ہے، اکثر غلط ہوتا ہے۔ حدیث میں ان کے حقیقت کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ کہانت: جنات کو اپنے قابو میں کر کے ان کے ذریعے سے خفیہ یا آئندہ کی خبر حاصل کرنے کو کہانت کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا جو کسی جن پر قابو پا لیتے ہیں کہ کیا ان کو علم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجموعی طور پر یہ بے بنیاد ہیں اور قابل اعتماد نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کبھی کبھی تو وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات تو صحیح اور واقع کے مطابق ہوتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے انتظام پر معمور فرشتے جب آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو جن ان کی بات کو اچک لیتا ہے، پھر وہ مرغی کی کٹ کٹ کی طرح اس بات کو اپنے دوست یعنی کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ کاہن اس کے ساتھ 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا لیتے ہیں، اور اپنے ایک سچ کی وجہ سے 100 سے زائد جھوٹ چلاتے رہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک آدھ بات ان کو معلوم ہوگی، اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا ہے، چلا دیے، ایک بات صحیح ہوگی تو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو فلاں خبر اس کی صحیح ہو گئی تھی، باقی جو جھوٹی ہوئی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ فرشتے بادل پر اترتے ہیں اور جن بعض کاموں کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے تذکرہ کرتے ہیں، تو بعض شیطان جن ان کی بات اڑا لیتے ہیں اور اس کو سن کر پوشیدہ طریقے سے کاہنوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ کاہن اپنے پاس سے اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ علم نجوم: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیب سے متعلق علم نجوم کا کوئی مسئلہ سیکھا تو اس نے گناہ کے اعتبار سے جادو کا مسئلہ سیکھا، کہ جو گناہ اس میں ہے وہی علم نجوم کا مسئلہ سیکھنے میں ہے۔ ایک علم نجوم کے ذریعے سے کوئی غیب کی بات معلوم کرنے کے لیے نجوم سے، ستاروں سے کوئی فال لینا، یہ تو ناجائز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جو 3 کام آگے آ رہے ہیں، 3 کام ایسے ہیں جو ستاروں سے لیے جاتے ہیں۔ بڑے تابعی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے صرف 3 چیزوں کے لیے بنائے ہیں: آسمان کی زینت کے لیے، اور شیطانوں کو مارنے کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ ملک میں ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی ہم نے بے شک قریب کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ یہ 2 کام تو یہ ہو گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ براہ راست خود کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام جو ہم ستاروں سے لے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور راہ معلوم کرنے کی علامتیں بتایا، یعنی راستہ اس سے معلوم کرتے ہیں۔ وہ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ سورہ نحل میں ہے، ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ تو جو کوئی ان میں مذکورہ چیزوں سے ہٹ کر کوئی معنی نکالے اور ان کو مستقبل کے واقعات جاننے کا ذریعہ سمجھے تو اس نے غلطی کی اور عمر کا اپنا حصہ ضائع کیا، اور ایسی چیز کے در پہ ہوا جو اس طرح کے ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ فائدہ:
عام لوگوں کی زبان میں آسمان پر چمکنے والی اور چھوٹی نظر آنے والی اشیاء کو ستارے کہا جاتا ہے، خواہ وہ سائنسدانوں کی اصطلاح میں ستارے ہوں یا شہابیے ہوں یا کچھ اور فضا میں جو پتھر ہوتے ہیں وہ ہوا سے رگڑ کھا کر روشن ہو جاتے ہیں۔ فرشتے جب شیطان جنوں پر فضا کے کسی پتھر کو پکڑ کر مارتے ہیں تو وہ ہوا سے رگڑ کھا کر روشن ہو جاتا ہے اور ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آتا ہے۔ قرآن نے اس کو شہاب کا نام بھی دیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور بل یقین ہم نے آسمان میں بڑے ستارے بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے ان سے آراستہ کیا، اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ ہاں مگر کوئی بات چوری چھپ کے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شہاب شعلہ ہو لیتا ہے۔ تو گویا ستاروں کا تین کام بتائے، ایک آسمان کی زینت، اور دوسرا شیطانوں کو مارنے کے لیے، اور تیسرا اس سے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ مشہور تابعی حضرت ربیع بن زیاد رحمہ اللہ نے بھی حضرت قتادہ رحمہ اللہ کی طرف فرمایا، نیز یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے کسی ستارے میں نہ کسی آدمی کی حیات یعنی ولادت اور بقا کا، اور نہ اس کے رزق کا، اور نہ اس کی موت کا تعلق رکھا ہے۔ یعنی کسی ستارے میں کسی کے موت کا تعلق نہیں ہے، کسی کی رزق کا تعلق نہیں ہے، کسی کی زندگی کا تعلق نہیں ہے۔ نجومی تو محض اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کے طلوع کے وقت یہ واقعات وابستہ ہیں، اور فلاں ستارے کے وقت فلاں ستارے کے فلاں برج میں پہنچنے کے یہ اثرات ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے حوادث کی اور لوگوں کی قسمت کی ستاروں کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں رکھی۔ کوئی بات اگر درست ہو جاتی ہے تو وہ محض اٹکل اور اتفاق ہے، یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی عراف یعنی جو بتاتا ہے کہ چوری کا مال کہاں ہے اور گم شدہ شخص کہاں ہے، جو کسی عراف کے پاس جا کر اس سے ایسی کوئی بات پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، یعنی اگرچہ فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن آئندہ 40 دن کی نمازوں پر ثواب نہیں ملتا۔ تو ایسے ہاتھ دکھانا اور اپنی قسمت نکلوانا اور طوطے سے فال نکلوانا، وہ بیچارے جو دوسروں کی قسمتیں بتا رہے ہوتے ہیں اپنی قسمت کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ علم خط، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خط کھینچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دور کی اور آئندہ کی باتوں کا حساب لگا کر بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک خاص نبی کو خط کا علم دیا گیا تھا اور وہ خط کھینچ کر خبر معلوم کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کی بعض جزوی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ علم خط سکھایا تھا، لیکن اب وہ علم باقی نہیں رہا بلکہ محض اٹکل ہے، اور جو لوگ اب ایسا کرتے ہیں تو جس کا خط اٹکل اور اتفاق سے ان نبی کے خط کے موافق ہو جاتا ہے تو اس کی بات صحیح ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اب وہ علم رہا ہی نہیں، لہذا اب جو کچھ ہے محض وہمی چیز ہے کہ کبھی صحیح ہوگی اور بہت مرتبہ غلط ہو جاتی ہے۔ فائدہ، دست شناسی یعنی ہاتھ پکڑ کر قسمت بتانا، اور علم عدد اور علم رمل اور علم جفر کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ علوم کسی قطعی یا ضمنی بنیادوں پر مبنی نہیں، اور نہ ہی دین نے ان کو قابل اعتبار بتایا ہے، لہذا وہمی چیز ہونے کی وجہ سے یہ شریعت میں قابل اعتبار نہیں۔ ان علوم کے دعوے داروں کے پاس جا کر مخفی باتوں کو پوچھنا جائز نہیں، اور نہ ہی ان علوم سے متعلق کوئی شغل اختیار کرنا جائز ہے۔ فال اور شگون، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کو اڑا کر شگون لینا یا کسی اور طریقے سے فال نکالنا یا شگون لینا اسلام میں نہیں ہے، البتہ اس میں جو درست چیز ہے وہ فال کی صرف ایک ہی قسم ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس فال سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ عمدہ اور اچھا کلمہ ہے جو تم میں سے کوئی سنے، مثلا کسی کام سے نکلے اور کامیابی یا سلامتی کا لفظ کان میں پڑا تو اس سے امید کرنا کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے اور سلامتی رکھیں گے۔ مطلب یہ نکلتے ہوئے کسی نے کہہ دیا دعا دے دی اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ یہ کام تمہارا پورا کرا دے، تو یہ ٹھیک ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ باقی یہ فال شال والی چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں، ان سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔
چلیں جی، باقی حضرت انشاءاللہ تعالیٰ پھر استخارے سے کل۔ متعلق ایک سوال تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔